اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشان بصیرت کے معزز اور محترم سامعین، سیدہ طاہرہ عباس جعفری کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر ایک نئی کتاب کے ساتھ پروردگار اور چاہتہ معصومین کی توفیق اور عنایت خاص کے طفیل آپ کی سماعتوں کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ استاد حسین انصاریان کی کتاب شرح دعائے کمیل آپ کے لیے بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گی۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اور ائمہ طاہرین ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور نادانستہ اگر کوئی کوتاہی ہو پڑھنے میں یا ادائیگی میں تو اسے معاف فرمائیں گے، اور آپ سب سامعین سے بھی دستبستہ معذرت کی طلبگار رہوں گی۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے شرح دعائے کمیل۔ مؤلف ہیں استاد شیخ حسین انصاریان، مترجم ہیں اقبال حیدر حیدری، کمپوزنگ ابو محمد ہندی کی ہے، پبلیشر انصاریان پبلیشر قم۔ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ کتاب میں 250 کے قریب چھوٹے چھوٹے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے، جو آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے ہم انشاءاللہ۔ صفحات میں 499 صفحات ہیں۔ عرض مترجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جس طرح انسان کو اپنی مصنوعات اور ماں باپ کو اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خداوند عالم اپنی مخلوقات کو دوست رکھتا ہے، خصوصاً اشرف المخلوقات انسان کو نہایت درجے چاہتا ہے، کیونکہ یہی انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ لہٰذا انسان کو بھی اپنے محبوب خالق سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی آسائش کے لیے زمین و آسمان کے درمیان تمام نعمتوں کو خلق فرمایا ہے۔ لہٰذا انسان کو ہر حال میں خدا کی بے شمار نعمتوں کے مقابلے میں شکر گزار بندہ رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان شکر کرے گا تو خدا بھی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ خداوند عالم کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم کی رحمت کے 100 درجے ہیں۔ ان میں سے ایک درجہ اس دنیا سے مخصوص ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے بندوں پر دنیا میں مہربان ہے۔ اسی نے ماں کے دل میں رحم ڈالا تو وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور 99 درجے آخرت کے لیے مخصوص ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند عالم روز قیامت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ قرآن کریم اور اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کی بنا پر انسان کتنا ہی بڑا خاطی اور گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اگر خلوص نیت اور لازمی شرائط کے ساتھ خداوند مہربان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں پروردگار فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار کا کہنا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بس اگر ہم تمام شرائط کے ساتھ دعا کریں گے تو دعا کے حکم کی حکمت متقاضی ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے، کیونکہ اگر وہ قبول نہ کرے اور پھر بھی دعا کا حکم دے تو اس کا یہ حکم لغو اور عبث ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی اپنی دعاؤں کی قبول نہ ہونے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ بلکہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں دعا کی شرائط اور اس کے طریقے پر ایک بار پھر نظر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ قرآن مجید اور احادیث معصومہ علیہم السلام میں خود ایسی دعائیں موجود ہیں کہ جن کے اندر بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کی شرائط اور طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں صرف غور سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی میں سے ایک دعائے کمیل ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان دعا ہے کہ جس کو امام المتقین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خاص شاگرد
جناب کمیل کو تعلیم فرمائی ہے، اور اس عظیم الشان دعا کے مطالب اس قدر عالی ہیں کہ اگر انسان توجہ کے ساتھ اور خلوص نیت سے پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ دعا پڑھی ہی نہیں جاتی، اور اگر پڑھی بھی جاتی ہے تو خالی عربی دعا کو 10-15 منٹ میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اگر اس دعا کے معنی پر توجہ کرتے، اس عظیم شان دعا کو پڑھیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو سکتا ہے، اور جب انسان کی آنکھ میں آنسو ہوں اور اس کا دل بھر آیا ہوا ہو تو اس وقت اگر خدا کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو خدا ضرور قبول فرمائے گا، اور اگر انسان توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں میں ملوث ہو جائے اور پھر توبہ کرے تو ممکن ہے کہ اس توبہ کو بھی قبول کر لے، کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، ہم کسی بھی وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر سکتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین استاد حسین انصریان کی کتاب شرح دعائے کمیل کا ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ واقعاً یہ ایک جامع شرح ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد دعائے کمیل کے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، خصوصاً دینی طلباء کے لیے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ انہی حضرات پر لازم ہے کہ اس کتاب کے مطالب عام مومنین تک پہنچائیں تاکہ مومنین کی دعاؤں میں معنویت اور روحانیت پیدا ہو اور ان کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ اگر اس کتاب کے مطالعے کے دوران آپ حضرات کے بھی دل بھر آئیں اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کر لیجیے گا۔ آخر میں کتاب حاضہ کی کمپوزنگ اور تصحیح میں تعاون کرنے والے رفقا کا شکر گزار ہوں۔ خداوند عالم ہم سب سے اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال حیدر حیدری، حوزہ علمیہ قم۔ عرض مؤلف استاد ناصر انصاریان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ حقیر 11 سال کی عمر سے اپنے والد محترم کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کی شبوں میں تہران کے مشہور مذہبی جلسوں میں شرکت کیا کرتا تھا۔ وہاں پر مرحوم آیت اللہ حاج سید محمدی لالہ کی لوگوں کی ہدایت کے لیے بہترین معرف الہی بیان فرماتے تھے، اور شب جمعہ کی تاریکی میں دعائے کمیل کو ملکوتی لہجے، قلب سوزاں اور گریہ کناں آنکھوں سے اس طرح پڑھتے تھے کہ دعائے کمیل میں شرکت کرنے والا ہر شخص اس معنوی دعا اور گریہ کناں لہجے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ حقیر بھی دوسرے مومنین کی طرح اس عظیم الشان دعا سے متاثر تھا اور بڑے ہی جوش و ولولے کے ساتھ اس بابرکت دعا میں شرکت کیا کرتا تھا۔ مولا عارفیان، امام عاشقیان، حضرت علی علیہ السلام کی تعلیم کردہ یہ دعا واقعاً لوگوں کی پاکیزگی روح اور گناہوں سے توبہ کا راستہ ہموار کرنے والی ہے۔ پہلی مرتبہ جیسے ہی حقیر نے اس دعا کو سنا تو 3 روز کے اندر ہی الحمدللہ اس دعا کو حفظ کر لیا اور پھر گھر میں اور اپنے ہم کلاس دوستوں کے درمیان پڑھا کرتا تھا۔ حوزہ علمیہ قم میں تحصیل علم کے لیے مشرف ہونے کے بعد جب تبلیغ کے لیے جانے لگا تو حقیر نے دعائے کمیل کے جلسات منعقد کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا، اور کچھ ہی مدت کے بعد حقیر کی دعائے کمیل پورے ایران اور بیرون ملک بھی مشہور ہو گئی اور تصور سے زیادہ لوگ شرکت کرنے لگے۔ دعائے کمیل کے سلسلے میں مومنین میں بہت سے نتائج و فوائد حاصل کیے ہیں، اگر ان کے بارے میں بیان کیا جائے تو خود ایک کتاب مستقل بن جائے گی۔ شب ولادت امیر المومنین علیہ السلام حجت اسلام والمسلمین جناب رحیمیان صاحب نے حقیر سے کہا کہ مومنین کے لیے دعائے کمیل کی ایک شرح لکھیں تاکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس دعا کی حقیقت کے سلسلے میں مزید معرفت حاصل کریں اور بصیرت کے ساتھ اس دعا کے جلسوں میں شرکت کریں۔ چنانچہ خدا کا لطف و کرم اور اس کی توفیق شامل حال ہوئی کہ اپنی استطاعت کے مطابق دعائے کمیل کی شرح حاضر خدمت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ حضرات اس کتاب سے کس قدر فیضیاب ہوتے ہیں۔ آخر میں مؤسسہ دارالعرفان کے شعبہ تحقیق میں مشغول دوستوں کا شکر گزار ہوں
جنہوں نے اس کتاب کی تصحیح وغیرہ اور زیور طبع سے آراستہ کرنے میں زحمتیں برداشت کی ہیں۔ خداوند عالم مزید توفیق عنایت فرمائے۔ آخر العباد حسین انصاریان۔ بسم تعالیٰ۔ مقدمہ از آیت اللہ علامہ سید ابن حسن نجفی صاحب۔ جناب کمیل اور دعائے کمیل۔ کمیل نحافی جناب امیر علیہ السلام کے بڑے اچھے دوست، سچے ساتھی اور ہونہار شاگرد تھے۔ پھر غیر معمولی خوبیوں کے مالک، سرکار ولایت مآب سے قریب ہونے کا شرف ملا تھا۔ حضور نے ان کے جوہر نکھارنے پر خصوصی توجہ فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے علم و عرفان کی ایک دنیا بخش دی۔ یہ دعا ہمیں حکم الہی کے ان معتمد صحابی کے ذریعے ملی ہے۔ عظیم محدث میر قافلہ تشیع ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی اپنی گرامی قدر کتاب مصباح المتحجد میں ترقیم فرماتے ہیں، شعبان کے مہینے کی 15ویں شب تھی۔ صاحب ذوالفقار علیہ السلام سجدے میں محو ذکر اور کمیل پاس بیٹھے ہوئے ہمتن گوش بنے سن رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام یہی دعا پڑھ رہے تھے جو اب کمیل کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ دانش اور آگاہی کے اتھاہ سمندر علامہ محمد باقر مجلسی اپنی بیش بہا تصنیف زاد المعاد میں لکھتے ہیں، مکتبہ علوی کے ممتاز دانشور کمیل ابن زیاد نحفی کے حوالے سے مشہور و معروف دعا پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ نیمہ شعبان کی مخصوص دعاؤں میں شمار ہوتی ہے۔ نیز یہ دعا کے موضوع پر سب سے زیادہ نظر رکھنے والے عالم سید ابن طاووس اپنے وقیع مجموعہ اقبال الاعمال میں رقم طراز ہیں۔ کمیل کہتے ہیں، بصرے کی مسجد میں فاتح خیبر جو دعا پڑھ رہے تھے، اس کے بارے میں نے مولا سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، ماہ شعبان کی 15ویں شب عبادت میں بسر کی جائے اور اس رات حضرت خضر کی یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اس کی مراد پوری ہوگی۔ اس دعا کے سلسلے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے امین علم رسالت مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو کمیل، اس دعا کو یاد کر لو اور ہر شب جمعہ پڑھا کرو۔ پابندی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ کمیل، تم کافی عرصے سے میرے ساتھ ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ تم اہلیت رکھتے ہو کہ اس دعا کو تمہارے ذہن کے حوالے کر دیا جائے۔ کمیل کا بیان ہے کہ پھر مولا متقیان نے یہ دعا مجھے لکھوائی اور فرمایا، اس دعا کے پڑھنے سے تم دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، روزی میں وسعت پیدا ہوگی اور تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ خداوند عالم ہمیں اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس کی اہمیت سے آنے والی نسلوں کو آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن حسن نجفی۔ دعائے کمیل۔ چند صفحات پر دعائے کمیل ہے۔ اس کے بعد ہے دعا کی اہمیت۔ دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں احتیاج اور ضرورت کے اظہار کا نام ہے۔ دعا کائنات کے مالک اور ہر شے سے بے نیاز کی بارگاہ میں فقر اور ناداری کے بیان کا نام ہے۔ دعا کریم باوفا کے دروازے پر بے نوا فقیر کی التجا اور قادر مطلق کی بارگاہ میں کمزور اور ناتوا کے جھولی پھیلانے کا نام ہے۔ دعا رحمان و رحیم، حکیم و کریم، سمیع و بصیر پروردگار کی بارگاہ میں ضعیف و ناتواں، فقیر و مسکین اور ذلیل و مسکین بندے کی امداد طلب کرنے کا نام ہے۔ دعا خداوند کریم، مالک الملک، غفور الودود، علیم و قدیر، خدائے یگانہ اور بے عیب حکمران کی بارگاہ میں تواضع و انکساری، خشوع اور خضوع سے پیش ہونے کا نام ہے۔ دعا محبوب خدا، معشوق زاہدین، نور چشم عارفین، ریاض و نیاز مشتاقین،
مصیبت کے ماروں کی رات کا اجالا، غریبوں کی تکیہ گاہ، محتاجوں کے دل کا چراغ ہے۔ دعا قرآن کی روشنی میں۔ فیض بے نہایت کا مرکز، جود و کرم کا موجیں مارتا ہوا سمندر، ہدایت و رہبری کا انتظام کرنے والا، علم و دانش کو نازل کرنے والا خداوند رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 77۔ اے پیغمبر کہہ دو، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ دعا خداوند عالم کی توجہ کا وسیلہ اور دعا کرنے والے پر رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے، جس کے ذریعے انسانی زندگی سے شقاوت اور بختی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دعا کرنے والے کی زندگی میں سعادت اور خوشبختی آ جاتی ہے۔ محبت کرنے والے کا محبوب، عشق کرنے والے کا معشوق، یاد کرنے والوں کا مونس و غم نوا اور شکر گزاروں کا ہم نشین، نیز بندوں کا ناصر و مددگار اور اہل دل حضرات کا معتمد قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ پر ہی ایمان اور اعتماد رکھیں، شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ جی ہاں، خدا کے علاوہ کوئی بھی بندوں سے قریب نہیں ہے۔ وہ ایسا قریب ہے جس کی وجہ سے انسان وجود میں آیا ہے، اسی نے شکم مادر میں اس کی پرورش کی ہے، رحم مادر سے اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنے اس مہمان کے لیے دنیا کی تمام مادی اور معنوی نعمتیں فراہم کی ہیں، اس کی ہدایت اور دنیا اور آخرت میں اس کی سعادت اور خوش بختی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے اور قرآن کریم اور ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی بے مثال نعمت سے نوازا ہے۔ اس کی پیاس کے وقت صاف اور شفاف پانی پیدا کیا، اس کے کھانے کے لیے مناسب ترین لذیذ غذائیں فراہم کی ہیں اور اس کی بیماریوں کے علاج کا بندوبست کیا، تنہائی کو دور کرنے کے لیے بیوی، بچے اور دوست مہیا کیے، بدن چھپانے کے لیے مختلف قسم کے کپڑے پہنائے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی، اس کی سخت سے سخت مشکلات کو آسان کیا، اس کی صحت و سلامتی کو باقی رکھا اور اس کے مرتبے و وقار میں اضافہ کیا۔ یہ تمام نعمتیں خدا کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے؟ اور خدا کے علاوہ کون ہے جو انسان کی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو جانتا ہو؟ یقیناً صرف خدا ہی ہے، جو انسان کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے اور ہم اس سے رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ انبیاء کرام جو عقل و دانش، بصیرت و کرامت کے لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل ہیں اور ان کے دل و دماغ دوسروں سے زیادہ نورانی ہیں، ان کا علم غیب و شہود دونوں کی بنسبت کامل اور ایک جیسا ہے اور تمام چیزوں کی حقیقت کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے ساتھ وابستگی قائم کیے رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہ آتا تھا جس میں اپنی عمر کا کچھ حصہ دعا میں بسر نہ کرتے ہوں اور دعا کے ذریعے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے ہوں۔ کیوں نہ ہوں؟ یہ حضرات دعا کو اپنی ترقی کا ذریعہ، روح کے لیے رشد، دل کی پاکیزگی اور باطن سے مادیت کا غبار ہٹانے کا ذریعہ اور زندگی کی راہ میں خداوند عالم کے فراق سے پیدا ہونے والی تمام مشکلات کا حل سمجھتے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے والا کوئی بھی انسان اپنی حاجت کے لیے بغیر واپس نہیں پلٹتا، اسی وجہ سے دعا کے قبول ہونے پر ایمان رکھتے تھے اور ذرا برابر بھی شک و تردد کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنی تمام دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے نہایت خشوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں درخواست کرتے تھے اور انہیں 100% اطمینان ہوتا تھا کہ ایک محتاج اور نیاز مند کی دعا بے نیاز کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح طور پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اس طرح بیان کیا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں، شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دعا اس طاقت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں خداوند رحمان کی بارگاہ میں بیٹے کی درخواست کی، اور خداوند عالم نے آپ کی دعا کو مستجاب فرمایا، اور آپ کی بیوی جو دونوں ہی بوڑھے تھے کو حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی خواہش اور اصرار پر خداوند عالم کی بارگاہ میں آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کی دعا فرمائی، جس کو خداوند عالم نے مستجاب فرمایا، اور ان کے اصحاب و دوستوں کے لیے آسمان سے بہترین غذا نازل فرمائی۔ خداوند عالم نے اپنے بندوں کو ہر حال میں دعا کرنے، ہر خوشی اور غم میں اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی بارگاہ رحمت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، اور ٹوٹے ہوئے دل کی وجہ سے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی حاجتوں کو خدا کے سامنے پیش کریں، اور اس کے حتمی وعدے کے پیش نظر اپنی دعا کے قبول ہونے کی امید رکھیں۔ اس کا واضح اعلان ہے، جو شخص دعا سے منہ موڑے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا اور آخر کار جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ مومن جسے غافر بھی سورہ غافر کا بھی نام دیا گیا ہے، میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 60 میں، اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں اور عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، خداوند عالم کا تمام مخلوقات پر بہت بڑا احسان ہے، خصوصاً انسان پر، کہ اس نے اپنی بے انتہا رحمت کا دسترخوان بچھایا، اور اس کا لطف و کرم سبھی کے لیے عام ہے۔ اس کی بارگاہ سے کوئی نا امید نہیں ہوتا، اس کی بارگاہ سے کسی کو دھتکارا نہیں جاتا، اس کی بارگاہ میں کسی کی طرح کا کوئی بخل روا نہیں ہے۔ اس کا جود و کرم اور اس کی بخشش دائمی ہے، اس کی عطا سبھی کے لیے ہے، اور وہ خود منتظر ہے کہ اس کے بندے اس کی درگاہ میں پیش ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب ہوا، اہل زمین سے کہو کیوں مجھ سے دوستی نہیں کرتے؟ کیا میں اس کا اہل نہیں ہوں؟ میں ایسا خدا ہوں جس کے ہاں بخل نہیں ہے، اور میرے علم میں جہل کا تصور نہیں، میرے صبر میں کمزوری کا دخل نہیں، میری صفت میں تبدیلی کا تصور نہیں، میرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، میری رحمت بے کرا ہے اور اپنے فضل و کرم سے واپس نہیں پلٹتا۔ روز ازل سے میں نے عہد کیا ہے اور محبت کی خوشبو میں جل رہا ہوں۔ میں نے اپنے بندوں کے دل میں نور معرفت روشن کیا ہے۔ جو مجھے دوست رکھتا ہے میں بھی اس کو دوست رکھتا ہوں، جو میرا رفیق اور ہمدم ہے میں بھی اس کا رفیق اور ہمدم ہوں اور اس کا ہم نشین ہوں۔ جو شخص خلوت میں میرا ذکر کرتا ہے اور اس کا مونس ہوں، جو میری یاد سے مانوس ہوتا ہے۔ اے داؤد، جو شخص مجھے تلاش کرے گا میں اسے مل جاؤں گا، اور جس شخص کو میں مل جاؤں پھر اس کو مجھے گم نہیں کرنا چاہیے۔ اے داؤد، تمام نعمتیں میری طرف سے ہیں، اور پھر دوسروں کا شکر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ ہم ہی تو بلاؤں کو دور کرتے ہیں، پھر کیوں دوسروں سے امید رکھی جاتی ہے؟ ہم ہی سب کو پناہ دینے والے ہیں، تو پھر کیوں دوسروں کی پناہ تلاش کی جاتی ہے؟ مجھ سے دور بھاگتے ہیں لیکن آخر کار میری طرف آنا ہی پڑے گا۔ قارئین اکرام، ایسی خوبصورت اور معنی سے لبریز عبارتیں اسلامی کتب میں بہت زیادہ ملتی ہیں، اور ایسے کلمات قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری ہے، جس کے ذریعے خدا کے بندے اس کے فضل و کرم کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور اپنی حاجت روائی کے لیے اس کی عظیم بارگاہ میں دست دعا پھیلا سکتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنے مقصد کو دعا ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کم ہوتا ہے کہ انسان بغیر دعا کے اپنے کسی اہم مقصد تک پہنچ جائے۔ اسی وجہ سے اسلامی روایات خصوصاً اہل بیت تو عصمت و طہارت علیہم السلام کے کلمات میں دعا کی عظمت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً دعا ہی عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مغز عبادت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ دعا بہترین عبادت ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کے نزدیک کوئی بھی چیز اس سے بہتر نہیں کہ اس سے ان فیوز اور برکات کی درخواست کی جائے جن کا وہ مالک ہے، اور کوئی شخص خدا کے نزدیک اس شخص سے زیادہ مبغوض نہیں جو خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے سے منہ موڑے اور خدا کی بارگاہ سے فضل و کرم کا طلبگار نہ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر خدا کے نزدیک سب سے محبوب عمل دعا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا کامیابی کی کلید اور کامرانی کا خزانہ ہے، اور بہترین دعا وہ ہے جو پاک و پاکیزہ سینہ و پرہیزگار قلب سے نکلے، نجات کا وسیلہ اور چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ اور جب انسان مشکلات میں گھر جائے تو اس کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ کو اپنی پناہ گاہ قرار دے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح بلائیں نازل ہوں تو تمہیں چاہیے کہ دعا کرو اور بارگاہ رب العزت میں گریہ وزاری کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، تم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کیونکہ یہی ہر درد کی دوا ہے۔ ایک ساتھ مل کر دعا کرنے کی اہمیت۔ جس طرح مومنین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں اور اجتماعی شکل میں خداوند عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز، توبہ و گریہ وزاری کرتے ہیں اور تمام لوگ اس کی بارگاہ میں دستگدائی پھیلاتے ہیں، حقیقت میں ان کی دعا باب اجابت سے نزدیک ہو جاتی ہے، کیونکہ دعا کرنے والے اس مجمع میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، یا جو حقیر و بے نوا ہو، یا کوئی خدا کا عاشق، یا کوئی عارف ہوگا، یا کوئی با ایمان مخلص ہوگا جس کے اخلاص، گریہ وزاری اور اضطراب اور نالہ و فریاد کی وجہ سے سب لوگ رحمت الہی کے مستحق قرار پائیں گے اور سب کی دعا مستجاب ہو جائے اور خداوند عالم کی مغفرت کی بوچھار ہو جائے، جیسا کہ اسلامی روایات میں وارد ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم اپنے اس بندے کی وجہ سے سب لوگوں کی دعا قبول کر لے اور اس کی گریہ وزاری کی وجہ سے تمام لوگوں پر رحمت نازل کر دے، سب کی حاجتیں پوری کر دے اور ان سب کو معاف کر دے اور ان کی خالی جھولیوں کو اپنے مخصوص فیض و کرم سے بھر دے۔ اس سلسلے میں وحی الہی کے منبع، علم الہی کی منزل، معرفت کے خزانے، رحمتوں کے باب یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت وارد ہوئی ہے کہ جن میں سے بعض کی طرف اشارہ ہم آپ کی سماعتوں کی طرف کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب چار افراد مل کر کسی ایک جگہ چیز کے بارے میں دعا کرتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی 40 افراد مل کر کسی کام کے لیے دعا نہیں کرتے مگر یہ کہ خدا ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ لوگ کسی پہاڑ کے بارے میں دعا کریں تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ عالم ربانی عارف عاشق ابن فہد ہلی اپنی عظیم الشان کتاب عدت الدائی میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جیسا کہ صاحب وسائل شیعہ نے بھی اس بات کو روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے عیسیٰ، مومنین کے مجمع کے قریب ہو جاؤ اور ان کو حکم دو کہ میری بارگاہ میں تمہارے ساتھ دعا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے والد بزرگوار ہمیشہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب کسی کام کی وجہ سے غمگین و پریشان ہوتے تھے تو عورتوں اور بچوں کو جمع کیا کرتے اور اس وقت آپ دعا فرماتے تھے اور وہ سب آمین کہتے تھے۔ نا امیدی اور مایوسی کفار سے مخصوص ہے۔ دعا کرنے والے کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے خود اس کو دعا کا حکم دیا ہے
اور اس کے قبول ہونے کی ضمانت بھی لی ہے۔ نیز دعا کا قبول کرنا خداوند عالم کے لیے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اس کائنات کی تمام چیزیں اس کی حکمرانی کے تحت گردش کرتی ہیں، اور وہ صرف ایک اشارے سے دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنے کے سارے اسباب فراہم کر سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خدا رحمان، جس کی قدرت، بصیرت، کرم، لطف، فیض اور اس کی رحمت بے انتہا ہے، اس سے مایوس اور نا امید ہو، کیونکہ خداوند عالم اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، خصوصاً جب کوئی بندہ اس سے راز و نیاز اور دنیا میں مشغول ہوتا ہے، اور وہ مایوسی اور نا امیدی قرآن مجید کے فرمان کے مطابق کفار سے مخصوص ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں ارشاد باری تعالیٰ، اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے واضح طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ رحمت خدا سے نا امید اور مایوس نہ ہوں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ نیز اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت الہی سے مایوس عبادت گزار کے مقابلے میں رحمت الہی کا امیدوار بدکار رحمت الہی سے زیادہ نزدیک تر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رحمت خدا سے نا امیدی کی ٹھنڈک تیز سردی کی ٹھنڈک سے بھی زیادہ ہے۔ معرف اسلامی اور روایت معصومین علیہ السلام میں رحمت خدا سے مایوسی اور نا امیدی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور رحمت خدا سے مایوسی کے لیے عذاب کا حتمی وعدہ دیا گیا ہے۔ اگر دعا کرنے والے شخص کی دعا جلدی قبول نہ ہو تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کا قبول ہونا اس کے لیے مفید نہ ہو، جیسا کہ قرآن کریم اور روایت معصومین علیہ السلام سے معلوم ہوتا ہے۔ شاید دعا قبول ہونے کا موقع اور محل نہ ہو، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ خدا چاہتا ہے کہ دعا کرنے والا اور مناجات کرنے والا اپنی دعا و مناجات میں لگا رہے، اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ دعا کرنے والے کو اس دعا کے بدلے میں آخرت میں ایک عظیم مرتبہ ملنے والا ہو، اور قیامت کے روز اس کی دعا قبول ہونے والی ہو۔ بہرحال رحمت خدا سے مایوسی کسی بھی صورت میں عقلی، شرعی اور اخلاقی اور انسانی فعل نہیں کہا جا سکتا، اور ایک مومن کبھی بھی رحمت الہی سے مایوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ دعا سے مربوط مسائل کے سلسلے میں اسلامی کتب میں بہت اہم روایات بیان ہوئی ہیں، لہٰذا ہم یہاں پر اپنے موضوع کے لحاظ سے ان میں بعض کا تذکرہ مناسب سمجھتے ہیں۔